جمہوریت پرست شیعہ سنی عوام کی زبان سے ایک شکوہ جو مسلسل سننے میں آ رہا ہے وہ یہ کہ استاد محترم آغا سید جواد نقوی حفظہ اللہ سب سے زیادہ تنقید عمران خان پر کرتے ہیں، اور آج تک ان کی گفتگو میں سب سے زیادہ عمران خان پر تنقید کی گئی ہے بنسبت دیگر سیاستدانوں کے۔ اس بات کے اندر کس قدر حقیقت ہے، اور اگر حقیقت ہے تو اس کے پیچھے اصل فلسفہ کیا ہے؟ تو اس پر اگر ہم مختصر سا تجزیہ و تحلیل پیش کریں تو سب سے پہلے استاد محترم سید جواد نقوی حفظہ اللہ کا اپنا جو ایک سٹیٹس ہے اس کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ استاد محترم سید جواد نقوی حفظہ اللہ ایک عالم دین ہے، اور ایک عالم دین کی ذمہ داری سب سے جو پہلے اور اولین اس کی جو ذمہ داری ہے وہ دینی اصولوں کی پاسداری، دینی اصولوں کی حفاظت اس عالم دین کی سب سے ایک بنیادی ترین ذمہ داریوں میں سے شامل ہے۔ لہٰذا استاد محترم اگر دینی اصولوں کی بنیاد پر کسی پر تنقید کرتے ہیں یا کسی کی تعریف کرتے ہیں تو یہ بنیادی ترین اپنی ذمہ داری اور فریضے کی ادائیگی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں کہ کیا عمران خان پر سب سے زیادہ استاد محترم نے تنقید کی یا دیگر سیاستدانوں پر؟ تو یہاں پر بھی ایک بنیادی نقطہ جو قابل غور ہے جس کو مد نظر رکھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اگر دین کی پامالی جس طبقے، جس دھڑے یا جس فرد کی طرف سے سب سے زیادہ کی جائے گی، یقیناً ایک عالم دین کا سب سے اولین فریضہ یہ ہے کہ وہ اس طبقے، اس دھڑے اور اس فرد کو سب سے زیادہ تنقید کا نشانہ بنائے، تاکہ عوام کو اس شخص کی طرف سے بصیرت فراہم کر کے اس کی طرف سے تیار کیے گئے جال سے آگاہ کیا جائے تاکہ لوگ اس کے جال میں پھنسنے سے دور رہ سکیں۔ اگر ہم جائزہ لیں نواز شریف، زرداری، عمران خان یا دیگر پاکستان میں موجود سیاستدانوں کا، تو سب سے زیادہ دین کا استعمال یا سب سے زیادہ دین کو استعمال کر کے ایز اے ٹول جس سیاستدان نے عوام کو گمراہ کرنے یا اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی وہ عمران خان ہے۔ لہٰذا ایک عالم دین کی یہ بنیادی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص دین کو بطور ہتھیار اور بطور اوزار کے طور پر فقط اپنے ذاتی مفادات کے اصول کے لیے استعمال کرے تو اس عالم دین کی بنیادی ترین ذمہ داری ہے کہ وہ اس عوام کو اس کے حوالے سے آگاہی فراہم کرے کہ یہ بنیادی طور پر ایک سازش ہے، یہ بنیادی طور پر ایک ہتھ کنڈا ہے، یہ بنیادی طور پر ایک ایسا جال ہے جس کے اندر عوام کو پھنسانے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا عمران خان نے سب سے زیادہ دین کا استعمال، اگر آپ پاکستان میں موجود سیاسی پارٹیوں کا یا سیاسی شخصیات کے سیاسی دھڑوں کا تجزیہ و تحلیل کریں تو سب سے زیادہ دین کا استعمال عمران خان نے کیا۔ انہوں نے ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا، ایک لبرل انسان جس کے پاس دین کی بنیادی ترین معلومات بھی صفر ہونے کے برابر ہیں، اور وہ شخص اٹھ کر ایک پورے نظام کی بھرپائی کا، ایک نظام کا نعرہ لگائے تو ایک پڑھا لکھا انسان سب سے پہلے اس پر یہ اعتراض اٹھاتا ہے کہ دین کی بنیادی معلومات نہ رکھنے کے باوجود ایک شخص اگر دینی نظام قائم کرنے کی بات کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص فقط اور فقط عوام کو ایک جال میں پھنسانے کی بات کر رہا ہے، نہ کہ کیونکہ کسی بھی نظام کی بھرپائی کے لیے اس نظام کی بنیادی معلومات سب سے اہم چیز ہوتی ہے، اور اگر کوئی شخص کسی میدان میں کام کرنا چاہتا ہے تو اس میدان کے حوالے سے اس کے پاس بنیادی معلومات ہونا سب سے جو ہے وہ پری ریکویزٹ ہے۔ اگر کوئی شخص سائنٹسٹ بنتا ہے تو سائنس کے میدان میں اس کے پاس بنیادی ترین معلومات کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص ڈاکٹر بننا چاہتا ہے یا کسی مریض کی علاج کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس شعبہ طب کے حوالے سے بنیادی معلومات کا ہونا ضروری چیز ہے، یہ پری ریکویزٹ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اسلامی نظام کے قیام کی بات کرتا ہے تو اس کے پاس اسلامی نظام کی بنیادی ترین معلومات کا ہونا، بلکہ اسلام کی بنیادی ترین معلومات کا ہونا انتہائی واجب ترین چیز ہے، جس کے بغیر اگر کوئی شخص نعرہ بلند کرتا ہے تو سوائے یہ ایک سازش کے، سوائے دھوکہ دہی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا 1400 سالہ تاریخ میں بھی بنو عباس، بنو امیہ، حتیٰ کہ بنو امیہ کے سرکردہ لوگوں نے جب اسلام کو بطور ہتھیار استعمال کر کے عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کی تو امیر المومنین علیہ السلام نے سب سے زیادہ ان کے خلاف آواز بلند کی۔ ائمہ معصومین علیہ السلام نے ان لوگوں کے خلاف سب سے زیادہ آواز
بلند کی، کیونکہ یہ لوگ دین کو بطور ٹول اور ہتھیار استعمال کر رہے تھے، نہ کہ ان کو دین کا کوئی ڈر تھا، نہ ہی ان کے پاس دین کی بنیادی ترین معلومات تھی، بلکہ اکثر لوگ فاسق اور فاجر تھے، جو شراب پی کر 2 رکعت نماز پڑھانے کے بعد مدینہ کا گورنر جب پیچھے مڑ کر لوگوں نے اعتراض کیا تو وہ پوچھتا ہے نشے کی حالت میں کہ ایک شخص نے جب اعتراض کیا کہ ارے بدبخت تو نے صبح کی نماز حالت نشہ میں 2 کی بجائے 4 پڑھا دی ہے، تو وہ پیچھے مڑ کے کہتا ہے کہ کیا کم پڑھائی ہے اور پڑھا دوں؟ تو جہاں یہ حالت اور فاسق اور فاجر لوگ جب ایسی اقتدار کی راداریوں میں پہنچ جائیں تو وہاں پر علماء حقہ کا، انبیاء کرام کا، ان کے وارثین کا حق بنتا ہے کہ ان کے خلاف قیام کریں اور عوام کو آگاہ کریں۔ لہٰذا جو شخص دین کا جتنا زیادہ استعمال کرے گا اس شخص کے خلاف سب سے زیادہ عوام کو آگاہی فراہم کرنا علماء کا بنیادی فریضہ ہے، اور یہی وہ فلسفہ ہے جس کی وجہ سے استاد محترم سید جواد نقوی حفظہ اللہ نے عمران خان کے خلاف سب سے زیادہ لوگوں کو آگاہی فراہم کی، کیونکہ سب سے زیادہ دین کا استعمال عمران خان نے کیا عوام کو گمراہ کرنے کے لیے، اپنے جال میں پھنسانے کے لیے۔ لہٰذا یہ بنیادی فلسفے کو اگر مد نظر رکھیں تو لوگوں کا یہ اعتراض ختم ہو جانا چاہیے کہ استاد محترم نے سب سے زیادہ عمران خان کے خلاف کیوں تنقید کی، اس وجہ سے کہ باقی سیاستدانوں کی نسبت اس نے دین کا استعمال کر کے اپنے بنیادی مقاصد کا حصول ممکن بنانا چاہ، نہ کہ اس کو دین کی بنیادی الف بے کا نہیں پتہ، جو خود عدت کی حالت میں نکاح کر رہا ہے، جو خود جس کے نامحرم عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں جس شخص کے، یعنی جو دین کی بنیادی حرام اور حلال کو نہیں جانتا، وہ شخص اٹھ کر پورے نظام کی برپائی کا جب اعلان کرے تو عوام کو اس شخص کی گمراہ کن باتوں سے آگاہ کرنا عالم دین کا بنیادی ترین فریضہ ہے، اور یہی سید جواد نقوی حفظہ اللہ نے کیا۔ لہذا معترضین